بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا. ارے شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں، شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا. وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے ذریعے کے نام کو کہتے ہیں. ایسی چیز جو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کی رحمت کے قریب کر دے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے. ہر نیک عمل اللہ کے راستے میں وسیلہ ہے. نماز بھی وسیلہ ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی وسیلہ ہے، صلہ رحمی کرنا بھی وسیلہ ہے، صدقات و خیرات کرنا بھی وسیلہ ہے، سچ بولنا بھی وسیلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا ہر کام کرنا وسیلہ ہے. فرض بھی وسیلہ ہے، نفل بھی وسیلہ ہے. اگر اعمال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں تو اللہ کے اولیاء بھی اللہ کی طرف وسیلہ ہیں، اہل بیت بھی وسیلہ ہیں، صحابہ بھی وسیلہ ہیں. اور رب کریم کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ رسول پاک کی ذات والا صفات ہے. سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ذات، سب سے بڑا وسیلہ ہے. سب سے بڑا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ذات ہے. واضح حدیثیں موجود ہیں. میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں، کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں. کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے، سیدھا سیدھا نیک عمل کرو. او میرے بھائی، میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج، اللہ محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت ہے، وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے. باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا. کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو، حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر حضرت آدم کو کیا ہے نا، حضرت حوا کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا. لیکن یہ اس کی عادت، وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے، پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی، کیا اس نے حکم دے دیا؟ روزی کون دیتا ہے؟ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رہو، روزی پہنچ جائے گی. کہتا اٹھ، کوئی سبب پیدا کر، باہر نکل، محنت کر، وسیلہ بنا. جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں، استری بھی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں، اس سے سوال یہ ہے کہ بنا بھی لیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج، بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے. ہماری یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں آتی، موٹی سی بات بھی. کہتا ہے جی نہیں ڈائریکٹ، او خدا کے بندے تھوڑا غور کر، دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی. لیکن جو ذرائع، جو وسیلے، جو سبب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم اس سبب کا انکار کر سکتے؟ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی لینے کس کے پاس جاتے ہو؟ تو آپ اس طرح کریں نا، چپ کر کے گھر بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، او شفا دینے والے، او شفا دینے والے. سارا دن یہ وظیفہ پڑھیں، شفا کون دے گا؟ تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے، دوائی لینے کیوں گئے ہو؟ لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو. یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا، وسیلہ دینا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے. لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اور سورہ بقرہ گھر جا کے کھولنا، آیت نمبر 99، 80 اور 9، 99 آیت پڑھنا. کفار نے، یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات، زبور اور انجیل میں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا. امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے، اور امام حاکم انہی شرطوں پر حدیثیں بیان کرتے ہیں جن شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں. امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے. جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر روتے رہے 300 سال.
پھر اللہ فرماتے فتلقى آدم من ربہ کلمات، پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی۔ وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، خود بات ڈالی اللہ نے دل میں۔ حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ، جب میں نے آنکھ کھول لی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جنت کے ہر پتے پر درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ، وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جا میں نے تیری توبہ قبول کی، میں ہوئی بڑا مہربان، میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ، جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے، تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35، یہ قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد کیا کرو وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اس کے رستے میں جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تین باتیں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے ارشاد فرمائی۔ پھر سنیے سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 35 ہے، چھٹا پارہ ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایک بات، اس کے رستے میں وسیلہ تلاش کرو، دو باتیں، پھر تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا اب جد و جہد کرو، اب کوشش کرو اللہ کے رستے میں۔ ہوگا کیا کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، تم فلاح پا جاؤ۔ حدیث پاک سنیے، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، نیک آدمی تھے، سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تیز بارش آئی، ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے۔ اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کے آگے گر گیا، اندھیرا چھا گیا اندر، اندھیرا، طوفان ہے، پریشانی ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اندھیرا دم گھٹنے لگا، اندھیرا ہونے لگا، پریشان ہونے لگے، ایک بولا، کہنے لگا اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو، اللہ کرے ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے۔ جو ہوتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، کوئی نیک کیا ہے تو دعا مانگ لو۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کیسے مانگی؟ اللہ اکبر، عرض کرنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے، پر اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے جب تک ابا جی دودھ نہیں پیئیں گے کسی کو نہیں ملے گا، جب تک میری بوڑھی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ اے اللہ وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا، دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے، عرش کے مالک تو بھولا نہیں کرتا، تو بھولنے سے پاک ہے، میرے رب میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے، نہ میں نے دودھ بیچا نہ میں نے بچوں کو دیا، آدھی رات کے بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دودھ پیا، اے اللہ میری اماں بھی مجھ سے بڑی راضی ہوئی، میرا باپ بھی بڑا راضی ہوا، مالک اگر وہ عمل واقعی تجھے قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے یہ وسیلہ دے کے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا، پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی اب روشنی آنی شروع ہو گئی۔ پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے، جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی بلے شاہ تو آسمانی اڈ دیاں پھڑنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، ان کی نوکری کرو روشنی ملے گی۔ دوسرا بولا، اس نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ سیر چاول کچھ چاول اس کی مزدوری بنے،
مثال دے کے سمجھاتا ہوں. 10,000 کے چاول اس کی مزدوری بن گئے. میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا ناراض ہو کے. لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں, میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں. اے اللہ میں نے 10,000 علیحدہ کر دیا, وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیحدہ کر دی. جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا, پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا. ایک وقت آیا کہ زمانے بیت گئے, وہ 10,000 10 لاکھ یا جو سمجھ لیں 10 کروڑ ہو گیا. کئی گائیں, کئی اونٹ, کئی پلاٹ آ گئے. اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں, تنگ دستی آ گئی ہے, بوڑھا ہو گیا ہوں, وہ میرے پیسے تو دے دیں. تم اے اللہ میں بے ایمان نہیں ہوا, ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی. میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری, یہ اونٹ تیرے, یہ پلاٹ تیرے. وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے, میرے تو تھوڑے سے چاول تھے, یوں سمجھ لے 10,000 کے اور اتنا کچھ. میں نے کہا وہ تیرے پیسے تو ناراض ہو کے چلا گیا, میں نے ڈھونڈا تو ملا نہیں. وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے. اے اللہ وہ بوڑھا مزدور جب اتنی گائیں ملی, اتنے اونٹ ملے, اتنے اسے پلاٹ ملے تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا. اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا. اب تیسرا بولا عمل کا وسیلہ دے کے, او بھائی کوئی عمل بچا کے رکھ, کچھ کر لے, کچھ زندگی میں اکٹھا کر لے. کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو مصیبت سے بچ سکے, تو قبر میں مصیبت سے بچ سکے, تو دنیا میں مصیبت سے بچ سکے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا بولا, کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں جوان, میں رانا, میں حسین, مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی, اپنی طرف مائل کرتی تھیں, لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا. بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا, اس کے میں قریب جانے لگا, بلانے لگا. 100 دینار بھی اکٹھے کیے اس کو دینے کے لیے. ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی. اے اللہ تنہائی بھی آ گئی. یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی, حسین بھی, مالدار بھی, میں چاہوں تو ایک دن میں 4 دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا. اے اللہ ساری خوبیاں تھیں. وہ بی بی میرے پاس آئی, کمرہ تنہائی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا, رب سے ڈر جا, رب سے ڈر جا. اے اللہ طاقت بھی, جوانی بھی, حسن بھی, مال بھی, میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیری لیے. اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے, اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے, اے اللہ آمینہ کے معصوم کی بات مان کے, اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے. میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا, اس کو آزاد کر دیا. اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا, اللہ نے نجات دے دی. اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے, اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائے, اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائیں, اللہ کرے ہم بے ایمانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں. اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے, قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا, قیامت میں بھی اللہ. عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے. بولیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے. کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے, میرے نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا رب تیری قبول فرما لے گا. فرض نماز پڑھ کے جو 2 دعا بھی مانگے گا اللہ تیری. اس کا مطلب ہے اعمال کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, اللہ دعائیں قبول. بس پھر وہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوص والے عمل کی توفیق عطا فرما. اچھا اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں؟ عمل میں تو کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کوتاہی ہو سکتی, نبی پاک کی رحمت میں کوئی کمی ہو سکتی. اب 2-3 جماعتیں پیدا ہو گئیں, ایک سرے سے قائل ہی نہیں وسیلے کے. وہ کہتے ہیں جی نماز کا وسیلہ دے لو, روزے کا وسیلہ دے لو, حج کا وسیلہ دے لو, نبی پاک کا نہ دینا. وہ خدا کے بندو نماز کا وسیلہ دینا درست ہے, میں نے شروع میں کہا کہ یہ بھی وسیلہ ہے, لیکن نماز پتہ نہیں قبول ہے کہ
نہیں قبول. روزے کا وسیلہ دینا درست ہے پر پتہ نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں. حج کا وسیلہ دینا حرج نہیں, دینا چاہیے, لیکن پتہ نہیں ہمارے حج ٹوٹے پھوٹے ہیں, قبول ہیں کہ اس رسول کا وسیلہ کیوں نہ دیں جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہیں, ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو یاد رکھیے گا نبی پاک کا وسیلہ سب سے معتبر وسیلہ ہے. بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی, بڑی ضروری, اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی. ذرا غور کریں, شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا. شیطان کی غلطی کیا تھی بولے؟ کس کو ہے؟ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا. نہیں تو پتہ ہی نہیں نا اس گل کا. اور میں تمہیں اگر پوچھا نا اج دی خبر کی یہ تازی, تو تمہیں پتہ ہے. اور بھائی اس کو بھی سمجھیں, یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے, میری منت ہے, اس کو سمجھ لو, یہ کام آئے گا آپ. یہاں عجیب رٹا ہے, یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑی زیادتی ہے, امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے. اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا اور سنتا. یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے مرنا نہیں, نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا, تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی. وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا, یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادھر آنا, میرے محبوب کو سجدہ کر. کہنے لگا نہیں کرتا. فرمایا فخرج فإنک رجیم, نکل جا تو لانتی ہے. جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لانتی ہے, اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا, جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا, جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے, تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا. اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا. شفاعتی لعلی الکبائر من امتی, حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہگار آتے جائیں گے, کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا, جنت میں بھیجتا جاؤں گا. وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی, تو یہاں نہیں مان رہا. بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر. اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں, میرے روزے, میری زکاتیں, میرا جہاد کام آئے گا. سن, حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی, اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے. اتنا بڑا شخص, ہر جہاد میں سب سے پہلے, سب سے امیر تھے, صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے, ساری نیکیاں ہیں. ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی. ایک حدیث یہ ہے, یہ بخاری مسلم ہے, ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی, چادر بنا کے لائی, بڑے اچھے نگار نکالے, دروازہ رسول پہ آئی, حضور میری قبول کر لیں. نبی پاک نے چادر اوڑی, اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے, صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے. شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا, صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے. وہ صحابی تھے, یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر. حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی, پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نورون علی نور ہی ہو گئی ہے. حضور بڑی پیاری, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بریاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ما اجمل کا, ما اکمل کا. اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے, کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں. پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی, تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی, تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں. لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے, تو نشد پیدا جانا, ایتھے جا نہیں بولن دی. جناب عبد الرحمن, حضور کیا بات ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا, حبیب کیا بات ہے. حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے, قربان جاؤں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور نے فوراً چادر اتاری, کا عبد الرحمن لے لو. دے کے حضور چلے گئے. صحابہ گرد کٹھے ہوئے, محفل کا رنگ ہی بدل گیا. تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی, ایک صحابی غصے سے بولے, کہنے لگے عبد الرحمن
यार तू तगड़ा बंदा है, तू चाहे तो अभी बाहर जाके 100 चादर इस तरह की खरीदे। हुजूर तो किसी की कबूल ही नहीं करते, बड़ी मुश्किल से किसी की चीज लेते हैं, गरीब का ख्याल रखते हैं। हुजूर ने कबूल कर ली थी तो तू अजीब आदमी है, तूने मांग ली, ये ख्याल नहीं आया। पहले मुस्कुराहटें थी जब हुजूर और जनाब अब्दुल रहमान, अब संजीदगी आई। अब संजीदगी के फौरन बाद जब सहाबी ने सवाल किया तो महफिल में आंसू आ गए। हजरत अब्दुल रहमान रो पड़े, नमाजें भी हैं, जिहाद भी है, पर फख्र नहीं किसी बात पे, रो पड़े। कहने लगे ओ बेलिया, तेरा क्या ख्याल है, मैंने ओढ़ने के लिए ली है, पहनने के लिए ली है? फरमाने लगे नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तो इसलिए ली है जब मरूंगा तो घर वालों को कहूंगा मुझे नबी पाक की चादर में कफन देना। उठाना बुखारी, पढ़ना, हुजूर की चादर में कफन देना, इसलिए कि मुझे पता है जब मुस्तफा की चादर ओढ़ के जाऊंगा तो अल्लाह बेहिसाब ही बख्शिश फरमा देगा। तू नबी पाक के वसीले का कायल नहीं, यहां चादर की बात हो रही है। याद रखिएगा, मुजफ्फर वारसी कहा करते थे कि चले ना ईमान 2 कदम भी अगर तेरा हम सफर न ठहरे। या रसूल अल्लाह, अगर आपको साथ ला लूं तो मेरे ईमान की गाड़ी 2 कदम भी नहीं चल सकती। और हुजूर, कब्र, हशर, आखिरत तो वसीला अलहदा चीज है ना। मैं तो जिंदगी के शब रोज गुजारने के लिए आपका मोहताज हूं, आपके बगैर, आपकी सुन्नत और शरीयत के बगैर मेरी जिंदगी भी नहीं गुजरती। कहने लगे चले ना ईमान 2 कदम भी अगर तेरा हम सफर न ठहरे और तेरा वसीला दिया न जाए तो जिंदगी मोतबर न ठहरे। और लबों पे इया का नस्ताई है, पर मेरा इस हकीकत पे भी यकीन है, अगर तेरे वास्ते से मांगू कोई दुआ बेअसर न ठहरे। नबी पाक भी वसीला है, नेक अमाल भी वसीला है। 2-3 किस्म के गिरोह पैदा हो गए हैं उम्मत मुस्लिमा में। ये वब्तगू इलैहिल वसीला के तहत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उम्मत मुस्लिमा के मुतफिका इमाम है, तमाम मसालिक जिनका एहतराम करते हैं, शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है कि वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद ये है कि अल्लाह फरमाता है अकेले ना आ जाना, किसी मुर्शद कामिल का दामन थाम के आना। ऐसे अकेला ना आ जाना कि तेरा कोई वारिस ही ना हो, किसी का दामन थाम। हजरत उमर फारूक सहाबा में एक दानश्वर शख्सियत का नाम है, इल्म के लिहाज से, अमल के लिहाज से, बसीरत के लिहाज से, तकवे के लिहाज, एक बड़ी इनफरादी और मुनफरद शख्सियत है। हजरत उमर के ज़माने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती, हालात बड़े दिगरगू हैं, परेशानी है। लोग सैयदना फारूक आजम से पूछते हैं हुजूर अब क्या बनेगा? जो मैंने पहले हदीस आपकी खिदमत में अर्ज की वो तिरमिजी और इब्ने माजा से, अब जो हजरत उमर की रवायत अर्ज कर रहा हूँ ये सही बुखारी में मौजूद है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है मुबारका, किल्लत आ गई, कहत आ गया, बारिश शदीद है, सहाबा परेशान है। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं हुजूर करना क्या है? हजरत उमर पहले तो खामोश रहे, फिर हुजूर के चचा जनाब अब्बास को बुलाया, कोई बात नहीं की। जनाब अब्बास का बाजू पकड़ा और खुले मैदान में ले गए। हजरत उमर दुआ करते हैं और पूरी उम्मत को दुआ का तरीका बतलाते हैं। हजरत उमर कहते हैं अगर कबूल करानी है तो ये तरीका इख्तियार करो, अगर अल्लाह की बारगाह में दुआओं को मुस्तजाब कराना है तो ये रंग है जो उम्मत मुस्लिमा को मैं सिखा रहा हूं। हजरत उमर ने जनाब सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा किया सामने और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका, ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में तेरे नबी के वसीले से दुआ करते हैं, फतस्कीना हमें बारिश अता फरमा, हमें किसके वसीले से? हुजूर। और फिर कहा अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलुका बिअम्मे नबिय्यिका, ऐ अल्लाह हमने अपने नबी के चचा के वसीले से बारिश अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें अपने रसूल के चचा के वसीले से, हजरत अब्बास के वसीले से बारिश दे। सहाबा कहते हैं जब हम गए थे दुआ मांगने तो खुश्क साली थी, और जब घरों को आ रहे थे तो हमारे कपड़े बारिश से भीग चुके थे। अल्लाह ने बारिश अता किसके वसीले से? हजरत अब्बास। अच्छा ये बात यहाँ काबिल गौर है, हजरत उमर के वसीले से भी दुआ हो सकती है, दुआ सैयदना उमर फारूक के वसीले से भी, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने
نبی پاک کے چچا چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی. حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے, جو حضور کے زیادہ قریب ہے, ان کے وسیلے سے دعا فرمائی. امت کو کیا درس دیا؟ فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو, اللہ تمہیں آسانیاں نصیب فرمائے گا. اب ہمارا حال یہ ہے, انتشار ہے, اختلاف شک کی شک ہے, پریشانی. اب لوگ اس جھگڑے میں پڑ گئے اور جتنی تعلیم عام ہوتی جاتی ہے لوگ دروازے رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ محبت رسول بڑھتی, نبی پاک کا قرب بڑھتا, اور ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں, جس مرضی کی بات ہم سننی شروع کر دیتے ہیں. اور خدا کے بندو سنو, زندگی نبی پاک کے بغیر نہیں گزر رہی تو قبر حشر میں حضور کے بغیر کامیابی کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں اور سمجھیں اس بات کو, اور اپنے عقیدے کو پہاڑ سے زیادہ تگڑا بنائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں, پر بھائی مجھے تو اپنی نماز پر اعتبار نہیں, اس لیے کہ میں خلوص سے پڑھتا ہی نہیں. کئی جگہوں پہ کمی محسوس ہوتی ہے, کئی جگہوں پہ نقص محسوس ہوتے ہیں. روزے رکھے ہیں, ہمیشہ سے رکھ رہے ہیں, لیکن کوئی ایسا مان اور بھروسہ نہیں کہ بخشوائیں گے. حج اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے, ان لوگ جاتے ہیں, ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا, ہم بھی گئے ہیں. دعا فرمائیں اللہ بار بار بلائے. لیکن گزارش یہ ہے میرے بھائی, سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے ہماری نظر میں کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سبب رحمت بنائے گا, لیکن ہمیں اس پر کوئی مان, کوئی تکبر, ہاں اگر بھروسہ ہے تو ذات رسالت مآب پہ بھروسہ ہے, نہ تیگو تیر پہ تکیے, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر. بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اب لوگ خشک زندگی گزارنا چاہتے ہیں, خشک سی نماز, اور بس جی بس نماز روزہ سیدھا کرو. یہ ہمیں کہاں لگایا جا رہا ہے؟ ہم خود بھی آگے نہیں جانا چاہتے, حالانکہ ہم نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں. کئی لوگوں نے ایم پی اے وسیلہ رکھا ہوا ہے, ایم این اے وسیلہ رکھا ہوا ہے, یار 15-20 وسیلہ رکھے ہوئے ہیں, بلکہ امیر لوگوں سے سلام دعا رکھی ہوئی ہے. کس لیے؟ روز دعوتیں پکتی ہیں ہوٹلوں میں, یہ سارے وسیلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. عجیب معاملہ ہے, دنیا داروں سے وسیلے ہیں لیکن رب کریم کے بندوں سے ہم نے تعلقات نہیں رکھے. مزارات پہ جانا, اولیاء کی بارگاہ میں جانا, رب کریم کے بندوں سے پیار کرنا, صحابہ سے محبت کرنا, اہل بیت سے پیار کرنا, نبی پاک پہ درود پڑھنا, دنیا داری کا ہمیں پتہ ہے ہم نے کیسے بیچ میں سے بچ کے نکلنا ہے, ہمیں کس چیز کی حاجت ہے. دعوت پہ بلانا ہے تو کس کو چھانٹی کر کے بلانا ہے, یہ سارا ہمیں پتہ ہے. جب شادی ولیمے کے اور سالگرہ کے اور عقیقے کے کارڈ لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے اس کو رہنے دو, اس کو آنے دو, اس کو مس کر دو, اس کے بغیر گزارا نہیں. ان وسیلوں کا سارا پتہ ہے. اللہ رسول کے وسیلے کی بات آتی ہے تو ہم بھی فتویٰ پوچھنے چلے جاتے ہیں, ہم بھی تفصیلات پوچھتے ہیں. ادھر ادھر نہ جا, یاد رکھ بغیر مصطفیٰ کے تیرا کوئی کام نہیں چل سکتا, بغیر نبی پاک کے تیری زندگی گزر سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ وسیلہ ضائع نہ کر بیٹھنا, ایسے کسی کی بات میں نہ آ جانا. یہ ایمان ہے, یہ ایقان ہے, یہ لذت ہے, یہ حسن ہے, یہ سرمایہ ہے. کسی جگہ اس میں کوتاہی نہ کر لینا, ایک ذرہ برابر تیرے دل میں نقص نہ واقع ہو جائے. یاد رکھنا نیک اعمال بھی وسیلہ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں. اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے, اعمال کا وسیلہ دینا 100% جائز ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں. اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا. میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا, میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں. ایک بات, مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا, بیعت ہو گیا, آنے جانے لگا. ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ ہی دے دے, تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا, کرتا دیا. یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے, کسی بزرگ کا کوئی تبرک, کرتا دیا. فرمایا جب بہت زیادہ کو مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا, اللہ تجھے فتح دے گا. محمود سومنات کے مندر توڑ رہا تھا, 2 4 5 دفعہ حملہ کیا, فتح نہیں ہوتی. اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے, اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے. کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی, اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. محمود کہتا فتح ہو گئی, میں رات کو سویا, حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے, اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے. میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟
کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی. یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کہنے لگے تو ککھ مول نہیں پایا, کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی, بس ایک فتح. کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا, میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی بھر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہیں, اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں, رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے. فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا, اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے, اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دینی تھی. تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے, اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں, اور ہم جو اہل ہیں, ہمارا جن کا عقیدہ ہے, جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے, وہ بھی بہانوں کا شکار ہیں, بہانوں کا شکار ہیں. کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. اللہ والوں سے دوستی لگائیں, ان کا قرب اختیار کریں. ہر دعا, ہر التجا نبی پاک کا وسیلہ شامل حال رہنا چاہیے. اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے, نبی پاک کا وسیلہ دو گے تو ہر جگہ ہی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قبر حشر میں بھی بچیں گے تو رسول اللہ کے وسیلے سے بچیں گے. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ. لوگ بڑی ڈھٹائی سے انکار کرتے ہیں, بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں. او خدا کے بندو, یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے, یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا. صحابہ اس کے قائل تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آئے, آ کے عرض کیا, اے اماں جی بارش نہیں ہوتی, قحط پڑ گیا ہے. اس بات کو نا ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا. مسجد نبوی ہے, مسجد نبی کے ساتھ ادھر دیکھیے گا ذرا, یہ مسجد ہے, مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے, ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. پہلے حضرت عائشہ, پھر حضور کا روزہ, پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے. چاہیے تھا نا سیدھے مسجد جاتے, حضرت عائشہ کے پاس آئے. توجہ کرنا میری بات. کہا اماں جی بارش نہیں ہوتی, کیا کریں؟ اماں جی نے مسجد نہیں بھیجا, کہنے لگی اس طرح کرو, حضور کے دروازے پہ جاؤ, اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سر والی جگہ ہے نا قبر پہ, وہ چھت تھوڑی سی کھول دو, چھت کھول دو. صحابہ کہتے ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی, حضور آرام فرماتے, سرانے والی سائڈ سے تھوڑی سی چھت کھولی, ابھی کھولی تھی, اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی. فوراً کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے, حضرت عائشہ کے وسیلے پہ, روضہ رسول پہ, اور روضہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی. یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے ہیں, ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں. تو اکڑ کے پھر رہا ہے, اکڑ کے پھر رہا ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازے رسول پہ پہنچ جاتے تھے. پیاس لگی تو حضور کے پاس, بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس. حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس, کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس, کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس. ہر آدمی جاتا تھا, انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے, پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ. اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم, بخاری مسلم ہے, فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں, میں قاسم ہوں, میں قاسم ہوں. واللہ یؤتی, ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے, میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے. صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے, انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. ترمذی شریف, ابن ماجہ, دیگر تمام کتب میں امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا. حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نابینا ہوں, میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے, دعا کریں. اب حضور نے پتہ کیا کہا, نبی پاک نے فرمایا دو باتیں, یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں. صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا,
یا تو صبر کر لے یا میں. صحابی بڑے پیارے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی, میں نے نہیں صبر کرنا, مجھے آنکھیں چاہیے. اور پھر یہاں آ کے صبر کروں, این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں, حضور میں نہیں صبر کرتا, آپ دعا کریں. تو نبی پاک نے دعا سکھائی, فرمایا 2 نفل پڑھ جا کے اور 2 نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر. کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں, اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت علیک, کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے. کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر. حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے, 2 نفل پڑھے, حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے. آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے. کہتے ہیں ہم گئے نہیں. تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی. گئے تھے تو نابینا تھے, آئے تو بینا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل, حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے, خود نبی پاک نے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے, عامل تھے. سنیے اور غور کیجئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ, ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا. حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی. ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی. صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا. فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ, فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے. فرمایا وہ علی کی نہیں, وہ تو میری ماں تھی, میری اماں تھی. امام ابو نعیم نے لکھا ہے, کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا, کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں, حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے, جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی. فرمایا چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا, میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو. حضور نے کفن دیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے؟ حضور صحیح بنائی ہے. فرمایا نہیں لگتا نہیں. فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے, میری آنکھیں برس پڑی. میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا, ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے, فرمایا صحیح ہے قبر. پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو. پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے, آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی, یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی. سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا, میں نے کہا حبیبہ ذرا یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں. تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا. اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے, کہنے لگے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا, قبر میری تے. چلو زندگی میں بھی دعا رہی, زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے, میں کو جیتے میرا دل بر سونا کیوں کر اس نو بھاواں, او ویڑے میرے وڑدا نہ ہی میں پئی لکھ وسیلے پاواں. میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا, کی سی جے درد بن کے آ جاندو, نہیں آیا. میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی, قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا,
कबर मेरी ते मेरे पीरा जे कर पावे फेरा कबर दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। तो आ तो सही मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कबर में लेट गए। ओ भाई ये वसीला इतना प्यारा, ये वसीला हज़रत अबू ज़र फरमाते दिल करता था यहाँ मेरी अम्मा होती। इतनी करम नवाजियाँ, इतनी बंदा नवाजियाँ, इतनी रहमतें। हुजूर ने खुद हजरत ज़ैनब नबी पाक की साहिबजादी बड़ी बेटी का विसाल हुआ, हुजूर उस दिन भी बड़ा रोए और फरमाया जब मेरी बेटी को गुस्ल दे लो तो पहले मुझे बताना, कफन ना देना। सहाबा कहते हाजिर हुए, या रसूलल्लाह बीबी साहबा को गुस्ल दे लिया, क्या करना है? तो हुजूर ने उस दिन भी कुर्ता उतार के दिया, फरमाया मेरी कमीज में मेरी। ओ भाई ये वसीला नहीं, ये तुझे वसीला। एक सहाबी हजरत अबू माजूरा, शरीयत में कंधे तक बाल रखना जायज है। उस सहाबी के इतने लंबे बाल थे कि जब वो बैठते थे ना, बैठते थे तो नीचे दब जाते थे। लोगों ने मना किया, कटवाता क्यों नहीं? फरमाने लगे नहीं कटवाने। कहा क्यों? मानने लगे कब्र में लेके जाने, कब्र में। कहा क्यों? फरमाया इन बालों पे एक दफा नबी पाक ने हाथ रखा था, हुजूर ने दस्ते मुबारक रखा था, मैं साथ लिलाहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग। अब्दुल्ला बिन अतीक सहाबी हैं, हुजूर ने गुस्ताख कत्ल करने भेजा, इनाम दिए। इंतकाल का वक्त आया तो बच्चों को बुलाया, कहने लगे ये एक डंडा है, ऐसा है, जब मरूं तो मेरी कब्र में रखना। कहा अब्बा जी सुना नहीं कभी किसी ने डंडा कब्र में रखा हो, ऐसा आपकी कब्र में क्यों रखे? फरमाया बेटा तुम्हें पता नहीं, ये मामूली ने, ये वो है जो मेरे रसूल ने मुझे दिया था, ये मेरी कब्र में, कब्र मेरी ते मेरे पीरा जे कर पावे फेरा कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कन सन तेरा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्त। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मर जाऊं तो हुजूर के मुंह मुबारक मेरी जुबान के नीचे रख देना। हजरत अमीर माविया फरमाते हैं मेरे पास हुजूर के नाखून है, जब मैं मरूं तो मेरे कफन में रख देना। इधर सुनो एक पहलू जरा गहराई से, एक बात अकीदे की इसको याद रखना, अल्लाह को कोई बंदा ना मजबूर नहीं कर सकता कि हमने नबी पाक को लाके खड़ा कर दिया है तो अल्लाह मजबूर नहीं हो गया। ये समझ लें, अल्लाह मजबूर है, एक मजबूर होता है, एक प्यार होता है। इन दोनों चीजों में अल्लाह को अपने रसूल से प्यार है। नबी पाक फरमाते हैं मैं दुआ करने गया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पे कहत ना आए। अल्लाह ने फरमाया हबीब नहीं आएगा। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के चेहरे ना बदलें, गुनाह करें तो मस्क ना हो, हबीब नहीं बदलेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैंने हाथ उठाया कि अल्लाह ये आपस में लड़े ना। तवज्जो करना जुमलों पे, ऐ अल्लाह ये आपस में लड़े ना। अल्लाह ये भी कह सकता था हबीब ये नहीं कबूल करनी दुआ, अल्लाह बेनियाज है ना, चाहे कबूल करे और चाहे, तवज्जो करो गौर करो बात पे, अल्लाह चाहे तो कबूल करे चाहे तो, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना। तो ये नहीं फरमाया हबीब कबूल नहीं करता, कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांग ही ना। ऐ हबीब तू दुआ मांग, तू मांगे मैं कबूल ना करूं, ये हो नहीं सकता। इस तरह कर ये दुआ मुझसे। नबी पाक ने मुनाफिकीन के लिए दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, ऐ मौला तू मेहरबानी फरमा, ऐ अल्लाह करम फरमा, मुनाफिकीन को भी बख्श दे। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने मुझे मना किया, ऐ महबूब ये वाली दुआ, ये दुआ ही ना मांग। ये दुआ अल्लाह को कोई मजबूर कर सकता, लेकिन अगर अल्लाह प्यार करे तो भाई दुनियादारी का चौधरी साहब का, मौलवी साहब का, पीर साहब का एक आम मशहूर माकूला है, फलां बंदा आ गया था उसको मैं इनकार नहीं कर सकता था। क्यों जी? वो बंदूक लेके आया था, कर देना था इनकार। फलां आदमी आ गया था फिर मैं उसको इनकार, और फलां बंदे को साथ ले आया था उसको इनकार हो सकता? क्यों जी? दो बातें होती हैं, या प्यार बड़ा है या इज्जत बड़ी है, दो ही बातें हैं। या मैं उससे प्यार बड़ा करता हूं या मैं उसकी। अल्लाह अपने नबी से प्यार भी बड़ा करता है और अपने नबी की इज्जत भी बड़ी फरमाता है। बस ये समझ ले बात। वसीले का माना यह है कि अल्लाह अपने नबी से प्यार करता है, अपने महबूब को अल्लाह बड़ी इज्जत अता फरमाता है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं हमारे पास कोई शय नहीं, कोई शय नहीं
نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے، لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے. ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ. یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں. صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا. گویا ولی کا وسیلہ دینا. حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں. کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے. تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا. نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہیں، پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں. کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں. کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا. مشکات میں، بخاری میں موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے. مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں. جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں. وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں. میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے.